بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان میں سیاسی حالات بہت عجیب ہیں۔ آج ہی یہاں ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے سربراہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور عمران خان کے کارکنان جو اس وقت گورنر ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس، GHQ، کراچی میں رینجرز کی چوکیاں یا عوامی مقامات، ملکی املاک، ان کو جس طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ بے حد خطرناک ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہاں مذہبی اعتبار سے بھی صرف شخصیات کے بتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور سیاسی اعتبار سے بھی ہم بس سیاسی بتوں کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پوجا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک قائد کو دوسرا قائد برداشت نہیں ہے، ایک کارکن کو دوسرا کارکن برداشت نہیں ہے، اور لوگوں کے حالات اس قدر عجیب ہیں کہ بس ایک دوسرے کے وہ خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اگر ایک گھر میں کئی جماعتوں کے مختلف لوگ ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، ایک محلے میں لوگ مختلف جماعتوں کے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سیاسی شخصیات کے بتوں میں جو جکڑے ہوئے ہیں، اس بت پرستی کو چھوڑ دیں۔ اس ملک کے لیے جو بھی بہتر ہو، جو بھی جماعت بہتر ہو، ہم من حیث القوم اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت میں ہم ایک کسی شخصیت کو اپنا مجازی خدا کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اگر ملک کے لیے کسی کے پاس کوئی بہتری کے لیے بہترین ویژن ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں، ہم اس کا ساتھ دیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم ہر کسی کو یہاں سیاسی اعتبار سے رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے، آپس میں سیاسی آراء کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میری رائے کو ہی مان لیا جائے، اگلے کی رائے ہی میں ماننے کا پابند ہوں۔ جس کی اپنی رائے ہے ٹھیک ہے، جس کو اقتدار میں موقع ملتا ہے وہ اپنی سوچ کے، اپنی ترجیحات کے مطابق ملک کی بہتری کے لیے کام کرے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے، کوئی 2 3 4 سال سے، کہ خاص کر کے کچھ سیاسی لوگ، ایک جماعت کے لوگ، ایک جماعت کے قائد کو کچھ مقدس شخصیات کے حوالے سے بھی بہت معتبر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ شخصیت ان سے بھی بالا اور برتر یا اعلیٰ ہے۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے، یہ بہت بڑی گھٹیا سوچ ہے، یہ بہت بڑی کم بختی ہے۔ ہم سمجھیں کہ جو پہلے گزر گئے وہی مقدس ہے، وہی معتبر شخصیات ہیں، اور آج جو ہم میں موجود شخصیات ہیں جن کا کردار اچھا ہو، اگر ہمارے سامنے ہو، قوم کو کچھ دیا ہو اور وہ اچھے کردار کے مالک ہوں، تو قوم جانتی ہے، وہ انہیں کہے کہ یہ مناسب اور بہترین ہے۔ تو اس لیے اس وقت قوم میں بہت تقسیم ہے۔ ہمارا یہ ملک جہاں ارد گرد سے دشمنوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، یہاں ملک کے اندر بھی دشمن ہیں، دہشت گردی ایک یہاں وہ ایک اس کا ناسور بھی سر اٹھائے ہوئے ہے، آئے روز ہمارے سیکیورٹی کے لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اس وقت جو بھونچال ہے ملک میں، بس الامان الحفیظ، اللہ اس ملک پر رحم فرمائے، اللہ رب العزت اس ملک کے رہنے والوں کو صبر دے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے اللہ رب العزت توفیق دے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے کے موقف کو سن سکیں، اور پھر ہمیں اللہ رب العزت برداشت بھی رکھے۔ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، دکانوں پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، زمینوں میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے نکل گیا تب جھگڑا، پتہ نہیں کس دور جاہلیت میں ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ اگر اتنا سائنس ترقی کر رہی ہے، تعلیم ترقی کر رہی ہے، پاکستان میں شرح خواندگی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ہماری سوچیں کیوں نہیں بدل رہی ہیں؟ لوگ کیوں زیادہ تنگ دستی کی طرف جا رہے ہیں؟ لوگ زیادہ کیوں چھوٹے ذہنوں کی طرف جا رہے ہیں؟ ظرف لوگوں کو کیوں چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ایسی سوچیں پیدا ہو رہی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے؟ اس لیے ہمارے تمام پاکستانیوں کو یہ اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس ملک کے لیے اچھا ہے، کتنے پہلے آئے چلے گئے، کتنے آج موجود ہیں، آئندہ یہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخصیت کے ارد گرد ملک رہتا ہے، یا کچھ طاقتور لوگوں کے ارد گرد ملک رہتا ہے۔ طاقتور بہت سارے آئے چلے گئے،
یہ ملک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ شخصیات آتی جاتی رہیں گی، پہلے بھی آتی تھی چلی گئی، آج بھی ہیں، یہ بھی چلے جائیں گی، آئندہ ہم بھی نہیں ہوں گی، کچھ شخصیات آئیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم شخصیات کے بجائے ترقی کے ساتھ ہوں، ہم شخصیات کے بجائے بہترین ترجیحات کے ساتھ ہوں، ہم شخصیات کے بجائے اس ملک کی ترقی کے لیے جو لوگ آگے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ ہم شخصیات میں کھو جائیں، بجائے اس کے کہ شخصیت کے تعصب میں ہم دوسروں کو گالیاں دیں، بجائے اس کے کہ دشمنیاں اپنا لیں، بجائے اس کے کہ ملکی املاک کو نقصان پہنچائیں۔ دیکھیں پاکستان میرا اور آپ کا ہے، اگر یہاں کسی شخصیت کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد ملک کا کتنا نقصان ہوا تھا اس زمانے میں، کہ اربوں روپے کا پاکستان کا نقصان ہوا کہ ملکی املاک کو جلا دیا گیا، بینک توڑ دیے گئے، اے ٹی ایم مشین اٹھا کے لے گئے، ریلوے ٹریک توڑ دیے گئے، پیٹرول پمپس جلا دیے گئے، روڈوں میں بہت نقصان کیا گیا، پلازے لوگوں کی، پبلک کی گاڑیاں، بائک، غریب آدمی کیسے اپنی بائک لیتے ہیں، کیسے لوگ اپنی گاڑی لیتے ہیں، اور آپ وہ بس ہلکے سے بیچارہ باہر نکلتے کسی احتجاج میں، بس آپ اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ آپ ہی کا تو بھائی ہے، وہ آپ ہی کے ملک کا ایک باشندے، وہ آپ ہی کی طرح ہیں، لیکن آپ بس کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے عوام کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کے احتجاجوں میں اگر آپ جاتے ہیں تو خدا کے لیے ملکی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ جی ایچ کیو یہ قوم کا احساسہ ہے، یہ کور کمانڈر ہاؤس یہ قوم کا احساسہ ہے۔ یہ جو آپ نے مختلف ملکوں کے شہروں میں نکل کے جو روڈوں پہ نقصان پہنچائے، یہ آپ نے قومی املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو آپ نے رینجز کی چوکیوں کو آگ لگائی ہے، یہ قوم کا احساسہ ہے، یہ ملکی املاک ہے، یہ تو آپ نے قوم کی چیزوں کو آگ لگائی ہیں۔ آپ اگر ملک کے لیے اتنے ہی اچھے ہیں اور اتنے محب وطن ہیں، آپ کو ملک بہت اچھا لگتا ہے، آپ ملک کے لیے فکر مند ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ سب کچھ ملک کی وجہ سے، تو پھر آپ ملک کی چیزوں کو کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ کوئی اپنے گھر کو بھی آگ لگاتا ہے؟ کبھی دیکھے آپ نے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی فوت ہو گیا ہو، کوئی چلا گیا ہو، تو ہم نے اپنے گھر کو آگ لگا دی ہو؟ نہیں، ہم کہتے ہیں گھر بڑی مشکل سے بنائے، تن کا چن کے آشیانہ بنائے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ملک بھی تو ایسے ہی ہے، 74-75 سال سے سفر کرتا، یہیں احتجاج ہوتے ہیں، یہیں آگ لگتی ہیں، یہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، احتجاج پرامن ہونا چاہیے۔ احتجاج آئین پاکستان بھی احتجاج کی اجازت دیتے ہیں، آپ کریں۔ اور اس موقع پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے، جس طرح کا آج سیاسی جماعتیں احتجاج، اور خاص کر کے ایک سیاسی جماعت جس طرح کا پرتشدد احتجاج کر رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے پچھلی کچھ دہائیوں میں کہ اگر مذہبی جماعتیں اس طرح کا احتجاج یا تھوڑی سی بھی سختی والا کام کرتے تو ان جماعتوں کو جس طرح کے وہ سختی سے نمٹا جاتا تھا ان کے ساتھ، اور جس طرح کے ان کے کارکنوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا تھا، افسوس آج ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر مذہبی جماعتیں قانون کو ہاتھ میں لے کر ایسا کچھ کرتی تھی تو تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہوا؟ دیگر اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ یہاں کیا ہوتا رہا ہے؟ کس طرح ان مذہبی جماعتوں کو تحریک لبیک پر کس طرح گولیاں چلائیں گی، کتنے لوگ ان کے شہید کیے گئے، کتنے لوگ زخمی کیے گئے، مدارس مساجد پہ کیسے چڑھائیاں کی گئی، کس انداز میں سب کچھ کیا گیا۔ تو آج کیا ہے؟ تو یہ جو معاشرے میں تقسیم در تقسیم، یہ جو نا امیدی، مایوسی، عدم مساوات، انہیں ختم کرنا ہوگا۔ ایک طبقہ مایوس ہو رہے، ایک طبقہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے رہے، ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر سکیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک طبقہ ہے وہ سہ میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ دیکھو اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سیاسی بتوں کے پیچھے لگ کے اور ان سیاسی پنجروں میں قید ہو کر کے خدا کے لیے اپنے ملک کا نقصان نہ کریں، اپنے ملک کو بچائیے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، نہیں تو آج انڈیا کے مسلمانوں کو پوچھو، ابھی حال ہی میں انڈیا کے ایک معروف اتر پردیش جو صوبہ ہے، اس کا ایک ضلع الہ آباد ہے، وہاں کے کوئی پچھلے 45 سال سے ان کا ممبر اسمبلی، اور وہاں اس ضلع کا وہ میئر بھی ایک بار رہ چکے عتیق احمد، اور اس کے بھائی کو سر عام لائیو قتل کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے گھر کو مسمار کر دیا گیا ہے،
اور اس کی بیوی اور اس کے بچے سارے نابالغ بچے بھی اس کے مودی حکومت نے قید میں رکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے یہ ہمیں ملک دی ہے، یہاں اذانیں ہوتی ہیں، یہاں مساجد ہیں، یہاں مدارس ہیں، یہاں آپ نماز پڑھیں کوئی آپ کو روکتا نہیں، یہاں عبادات کریں کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے، یہاں کسی قسم کی آپ کے اوپر بولنے پر پابندی نہیں ہے۔ ہم یہاں بولتے ہیں ملکی قانون کے دائرے میں رہ کے آپ بولیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو بالکل نوچنا شروع کر دیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے یہ ملک بالکل فارغ کر دیں۔ خدا کے لیے یہ ملک ہے، یہ آپ کا گھر ہے، اسے مادر وطن کیوں کہا جاتا ہے؟ ماں، یہ ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ خدا کے لیے ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کا لیڈر اگر اس طرح کی کال دے آپ پرامن احتجاج ضرور کریں، مگر ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا